بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 23 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 24 تا 26 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 24 کا ترجمہ دیکھ لیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تدبر قرآن کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے اور منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا چاہیے تھا، قرآن کے اعجاز، قرآن کے معانی اور دعوت حق کے بارے میں غور کرتے تو یہ لوگ منافق نہ ہوتے، اور تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اقفالها کہ ان کی طرف نسبت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ مخصوص تالے نہیں ہیں، مشہور تالے نہیں ہیں جن کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مخصوص ہیں، وہ تالے مراد ہیں جو کہ انہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور انہی کے مناسب ہیں۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن فیعرفون الحق، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے تاکہ وہ حق کو پہچان لیں؟ ام بل علی قلوب لہم اقفالها، ام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ام جو ہے یہ بل کے معنی میں ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ تدبر کر بھی لیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ام بل کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے ڈال دیے ہیں۔ علی قلوب ان کے دلوں پر، لہم ہم ضمیر نکال کر ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ قلوب سے مراد منافقین کے قلوب مراد ہیں، اقفالها ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، فلا یفہمونہ لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ الذین ارتدوا جو لوگ حق بات سے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، الشیطان سول لہم واملی لہم انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اسلام کا اقرار کر لینے اور اس کی سچائی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اپنے قول سے اور اپنے قرار سے پھر جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سجا دی ہے، یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر لڑائی میں شرکت نہیں کریں گے تو زیادہ دیر تک زندہ رہیں گے، خواہ مخواہ مرنے سے کیا فائدہ۔ الشیطان سول لہم شیطان نے ان کو تسویل فرما دی ہے، تسویل کر دی ہے، یعنی کہ شیطان نے ان کو یہ بات سجا دی ہے، یہ بات ان کے لیے مزین کر دی ہے کہ اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کریں گے تو زیادہ دیر تک زندہ رہیں گے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ اور انہیں جو ہے وہ دور دراز کے لمبے چوڑے جو ہے وہ وعدے دیے ہیں، ان کو جو ہے وہ دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ تو صرف دھوکہ ہے، اور نہیں کیا ان کے ساتھ شیطان نے وعدہ مگر یہ کہ وہ دھوکہ ہے، غرر ہے۔ الشیطان سول لہم یہاں پر دو کاموں کی شیطان کی طرف نسبت کی گئی ہے، سول لہم واملی لہم، یعنی کہ تصویر کے معنی ہے تزیین کے، مزین کر کے پیش کرنا،
बुरी चीज को या बुरे अमल को किसी की नजरों में अच्छा और मुज़य्यन कर देना, इसको तस्वील कहते हैं। और दूसरा काम व अमला लहुम, इमला है यानी कि मोहलत दी, मोहलत देने, इमहाल यानी मोहलत देना इसका माना है। मतलब ये कि शैतान ने पहले तो उनके बुरे आमाल को उनकी नजरों में मुज़य्यन और आरास्ता करके दिखाया, और फिर उनको ऐसी तवील और जो है वो लंबी उम्मीदें दिला दी, उनमें उलझा दिया जो पूरी होने वाली नहीं है। अजीज तलबा, इस आयत के अंदर इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू, इससे मुराद हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मुनाफिकीन मुराद हैं। उनसे जो बागियाना किस्म की हरकतें और मुखालिफाना किस्म की हरकतें ज़ाहिर हुई हैं, उनके लिए उस वजह से इस्लाम के दावे पर बाकी रहने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उनको मुर्तद अल्लाह ताला ने फरमाया है। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि अहले किताब इससे मुराद है कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ देखकर आपको पहचान भी लिया फिर भी ईमान नहीं लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले वो ये दावा किया करते थे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर मानेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर इत्तिबा करेंगे, तो इससे वो अहले किताब मुराद है। और तीसरा कौल इसमें यह है कि अल्फाज का उमूम अगर देखा जाए तो इसमें हर तरह के मुर्तद्दीन शामिल हैं, यानी कि जो लोग पीठ फेर कर दीन से दूर हो गए, दीन हक को उन्होंने पसे-पुश्त डाल दिया और हकीकत जानते हुए भी दुनियावी जिंदगी को उन्होंने तरजीह दी, जाहिरी जीनत को, दुनिया की जाहिरी जीनत को उन्होंने तरजीह दी। शैतान ने उनके बुरे आमाल को, उनके कुफर को, उनके इर्तिदाद को उनके लिए मुज़य्यन बनाकर, अच्छा बनाकर उनके सामने पेश किया। हकीकत और हक को जानते हुए भी उन्होंने जाहिरी दुनिया की जीनत को तरजीह दी। तो शैतान ने उनको मजीद कहा फामला लहुम, उनको कहा कि अभी तो दुनिया में बहुत रहना है, अभी मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया तो आराम की जिंदगी कैसे गुजारोगे, मर जाओगे, जिहाद में जाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा इस्लाम कबूल करके इन मुशक्कतों में पड़ने की क्या जरूरत है। ये लंबी उम्मीदें उनको शैतान ने दिलाई हैं। अब तफसीर जलालैन मुलाहिजा हो, इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम, इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू, बेशक वो लोग जो के पीठ फेर कर मुड़ गए, बिन निफाकी, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला ने पहला माना मुराद लिया है इसका कि इससे मुनाफिकीन मुराद हैं जो के पीठ फेर कर जो है वो फिर गए, अला अदबारिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, हक के हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद भी, अश-शैतानु सव्वला ay ज़य्यना, ये सव्वला का माना मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि यहाँ पर भी मुसन्निफ ने इसका माना ज़य्यना मुराद लिया है कि सव्वला से मुराद आमाल को मुज़य्यन करके पेश करना है, कि शैतान ने उनके लिए आमाल को मुज़य्यन करके पेश किया। व अमला लहुम, और उनको दूर की उम्मीदें जो है वो दिलाई, बिज़म्म अव्वलिही व बिफ़तहिही वल्लामी। इस इबारत से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला की गर्ज ये अमला के अंदर दो क़िरातों का बयान है। व अमला लहुम बिज़म्म अव्वलिही, यानी कि हमजा के ज़म्मे और लाम के कसरा के साथ, वल्लामी और या के फतहा के साथ, व उमलिया लहुम, ये सूरत इसकी बन जाएगी, यानी कि माजी मजहूल का सीगा बन जाएगा, उनको ढील दी गई, इसका माना होगा। और दूसरी क़िरात इसकी एक ये भी बनती है कि यानी मुज़ारे मारूफ का सीगा हो, जैसे कि यहां पर मौजूद है व अमला लहुम, इस सूरत में इसका माना होगा उनको मोहलत दूंगा, उनको दूर दूर की लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई, इसका ये मतलब हो जाएगा। वल मुमलियु अश-शैतानु बिइरादतिही तआला फहुवल मुज़िल्लु लहुम, ये एक इश्काल का जवाब दे रहे हैं। इस इबारत से एक इश्काल पैदा होता है, एक एतराज पैदा होता है कि मोहलत देने का काम तो अल्लाह ताला का है, शैतान कैसे उनको मोहलत दे सकता है। तो इस इबारत से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि शैतान की तरफ उसकी निस्बत मजाजी तौर पर की गई है, इसनादे मजाजी के तौर पर शैतान की तरफ इसकी निस्बत है।
اصل حقیقت میں تو مہلت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن شیطان کے وسوسے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کا ذریعہ شیطان کا وسوسہ بنتا ہے، اس لیے جو ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی ہے۔ وَالْمُمْلِئُ الشَّيْطَانُ بِإِرَادَتِهِ تَعَالَى فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمْ، اور دور کی سجانے والا با ارادہ ہے خداوندی شیطان ہے، فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمْ، لہذا وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر میں جو ہے وہ منافقین اور یہود مراد ہیں، کہ انہوں نے مشرکین سے کہا، یعنی کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس سے مراد منافقین اور یہود ہوں گے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، یہاں پر مراد جو ہے وہ مشرکین ہے، کہ ان سے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے، یعنی منافقین نے اسلام ظاہری طور پر قبول کر لیا، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اور مشرکین کو یہ یقین دلایا کہ اگر جو ہے وہ بظاہر ہم اگرچہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم سے نہیں لڑیں گے، اور جب بھی موقع ملے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ واللہ یعلم اسرارہم، ان کی یہ خفیہ جو ہے وہ سرگوشیاں اور خفیہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ منافقین نے یہود سے کہا کہ ہم عدم اتباع باطنن کا جو تم حکم دیتے ہو ہم اس میں تمہارا اتباع کریں گے، یعنی کہ تم ہمیں جو یہ کہتے ہو کہ زبان سے تو تم ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو، اسلام کا اقرار کرتے ہو، لیکن باطنی طور پر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلنا، یعنی زبان سے اقرار کرتے رہو، زبان سے ان کے ساتھ چلتے رہو، لیکن دل میں تمہارے کفر ہو، یہ جو تم ہمیں حکم دیتے ہو اس میں ہم تمہارا اتباع کریں گے۔ تو یہ جو باتیں یہود کو جو انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، واللہ یعلم اسرارہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خفیہ رازوں کو، خفیہ سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ذالک ای اضلالہم، مصنف نے اس کا مشار الیہ بیان فرما دیا ذالک کا، کہ اس سے ان کا گمراہ ہونا مراد ہے، ذالک سے کہ یہ گمراہ ہونا ان کا بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہوا کہ قالوا للذین کرہوا، ان لوگوں نے ان سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کو ناپسند کرتے ہیں۔ کس سے کہا؟ ای للمشرکین، یعنی کہ منافقین نے مشرکین سے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری بعض امور میں معاونت کریں گے۔ امر المعاونت علی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتثبیت الناس عن الجہاد معه، قالوا ذلك سرا فاظہرہ اللہ تعالی۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فی بعض الامر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ کس میں ہم تمہاری معاونت کریں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، معاونت کے سلسلے میں، اور تثبیت الناس عن الجہاد معه، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد سے روکنے کے سلسلے میں ہم تمہاری معاونت کریں گے۔ قالوا ذلك سرا، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ رازدارانہ طور پر کہی تھی، خفیہ طور پر کہی تھی، فاظہرہ اللہ تعالی، مگر اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خفیہ رازوں کو خوب جانتا ہے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں بفتح الحمزۃ جمع سر وبکسرها مصدر، یہ جو اسرارہم ہے اس کے متعلق یہ تفصیل بیان فرما دی کہ یہ اگر اس کے حمزہ کے اوپر فتحہ ہو، یعلم اسرارہم ہو، تو یہ سرن اس کی جمع سرن کی جمع ہوگا، یعنی اس کا مفرد جو ہے وہ سرن ہوگا۔
اور اگر اسرارہم جیسے کہ اس قرات کے اندر ہے جو ہمارے سامنے ہے، اگر اس کے حمزہ کے نیچے کسرہ ہو تو اس صورت میں یہ مصدر بنے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، ان الذین ارتدوا سے منافق مراد ہیں یا اہل کتاب؟ نمبر 2، سنطیعکم فی بعض الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔